لولا أن هدانا الله وأكمل نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه وصلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين أما بعد ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم عزیزان گرامی، حج کا زمانہ چل رہا ہے. میں نے ایک جمعہ پہلے والی جمعہ میں ذکر کیا تھا کہ رمضان کے بعد شوال کی 1 تاریخ سے حج کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی شوال میں اگر کوئی حج کا احرام باندھنا چاہے تو وہ باندھ سکتا ہے، اجازت ہے. شوال کے بعد 11واں مہینہ جو ہے وہ ذی القعدہ کا اور 12واں مہینے میں حج ہوتا ہے، وہ ذی الحج کہلاتا ہے. 12ویں مہینے کے نام کی نسبت حج کی طرف ذو الحج، اور 11واں مہینہ ذو القعدہ جو ابھی چل رہا ہے اور اس کی 6 تاریخ ہے. گویا 1 مہینے کے بعد حج شروع ہو جائے گا. یہاں 6 ہے تو وہاں 7 ہے، اور 8 تاریخ سے حج کے ایام وہاں شروع ہو جاتے ہیں. تو گویا 1 مہینہ رہ گیا ہے حج کے ایام شروع ہونے. حجاج کرام کا بھی جانے کا سلسلہ مختلف ممالک سے شروع ہو چکا ہے. ہمارے یہاں بھی اس کی تیاریاں ہیں. حج تربیتی کیمپ چل رہے ہیں. اسلام میں یہ 5واں رکن ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ عبادت بدنی بھی ہے، مالی بھی. نماز، روزہ، یہ دونوں عبادتیں بدن سے انجام دی جانے والی ہیں، اس میں مال نہیں لگتا. اور زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، اس میں بدن استعمال نہیں ہوتا ہے. اتنا ہی ہوتا ہے کہ آپ وہ پیسہ کسی کو دیں.
جب بندہ یہ دونوں عبادتیں کر کے فارغ، دونوں عبادتوں کا وہ مستحق بن جاتا ہے، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی اس پر فرض ہو جاتی ہے، بدنی عبادت اور مالی عبادت دونوں کی عادت اسے پڑ گئی، تو کہا کہ اب یہ دونوں کی مشترکہ عبادت ہے جس میں تمہارا بدن بھی استعمال ہوگا، مال بھی استعمال ہے، اور بدن استعمال ہوگا ہلکا پھلکا نہیں۔ نماز میں ہلکا پھلکا استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ تو 10 منٹ۔ جمعے کے دن فجر میں اگر سنت والی قرات کی جائے تو 15، 18، 20 منٹ، اور روزے میں بھی بدن استعمال ہوتا ہے تھوڑا زیادہ، صبح صادق سے غروب تک، لیکن اس میں آدمی جہاں ہے وہاں رہ کے وہ عبادت انجام دے سکتا ہے، اس میں دوڑ دھوپ نہیں ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے اس میں بدن استعمال ہوتا ہے، تھکا دیتا ہے، اس میں دوڑ دھوپ ہے، بدن ایک جگہ رہ کے آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ کو 8 کو مینا میں جانا ہے، پھر مینا سے 9 کو عرفے میں جانا ہے، پھر رات میں مزدلفہ آنا ہے، پھر صبح میں مینا آنا ہے، پھر مینا سے منحر میں جانا ہے، پھر وہاں سے طواف کے لیے آنا ہے، یعنی آدمی پوری طریقے سے قوت اس کی ختم ہو جاتی ہے، بدن ایسے استعمال ہوتا ہے، اور مال بھی معمولی استعمال نہیں ہوتا ہے، بہت بڑی رقم استعمال ہوتی ہے۔ 4 لاکھ 5 لاکھ تو جو حج کمیٹی سے جانے والے ہیں، 4 لاکھ تو وہیں جمع کرنا پڑتا ہے، پھر اپنے ذاتی اخراجات، 5 لاکھ تو حج کمیٹی والوں کے ہو جاتے، اور جو پرائیویٹ ٹور سے جاتے 8، 10، 12، 15، مال بھی بہت زیادہ، بدن بھی بہت زیادہ۔ بدن تو ایسا استعمال ہوتا ہے، اور آج کل کے زمانے میں چونکہ بہت بڑی تعداد حج کی طرف رجوع کر رہی ہے، سواریاں ہوتے ہوئے بھی آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے، زیادہ تر آپ کو پیدل چل کے گزارنا پڑتا ہے، تو اتنی مشقت والی یہ عبادت، مال بھی لگاؤ، بدن بھی استعمال کرواؤ، اور حج ایک لمبی عبادت، نماز 15 منٹ کی، روزہ 12-14 گھنٹے کا، لیکن حج وہ لمبی عبادت۔ آپ احرام باندھیں گے 8 کو، اور آج کل تو 7 کی رات کو احرام حج کا باندھ کے بلا کے لے کے چلے جاتے، تو آپ کو 8 احرام میں رہنا ہے، 9 تاریخ کو آپ کو احرام میں رہنا ہے، 10 کو آپ کو احرام میں رہنا ہے، 10 کی صبح میں آپ آئیں گے، رمی کریں گے، اس کے بعد آپ قربانی کریں گے، یا قربانی میں آپ کا نام لکھا ہوا ہوگا، وہ وقت گزرے گا، اس کے بعد آپ حلق کریں گے، اس کے بعد احرام سے نکلیں گے، 8، 9، 10، 3 دن تو یقین ہے۔ اور اگر 10 تاریخ کو قربانی نہیں کی جا سکی تو قربانی کا وقت 11 کو بھی ہے، بہت سارے لوگ 11 کو کرتے ہیں، تو احرام سے نہیں نکل پائے۔ جب احرام سے نہیں نکلیں گے آپ حج والی عبادت میں ہیں، اور احرام سے نکلنے کے بعد بھی آپ کے حج کے ارکان پورے نہیں ہوئے۔ مثلا 10 تاریخ کو آپ نے قربانی کر لی اور بال نکال لیے، احرام سے باہر آ گئے، تو آپ صرف احرام سے باہر آئے، حج کے ارکان ابھی باقی۔ آپ کو جو 11 کو رمی کرنی ہے، 12 کو رمی کرنی ہے، اور ان 3 دنوں میں 10، 11، 12 ان 3 دنوں کے بیچ میں کسی بھی وقت آپ کو مینا سے مکے میں آنا ہے اور
سعی کے ساتھ 5 دن کی عبادت، 5 دن کی عبادت ہے. آدمی اس عبادت میں داخل ہوتا ہے، 5 دن تک عبادت میں رہتا ہے. جیسے ہم رکعت باندھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، ہم نماز سے باہر آ گئے، ہو گئی نماز ختم، باہر آ گئے. سحری کر کے ہم نے نیت کر لی اور افطار کے موقع پر بسم اللہ کہہ کے کھجور منہ میں رکھ لی، اب روزے سے باہر آ گئے. لیکن حج میں ایسا آپ 8 یا 7 کی رات کو احرام باندھیں گے، 5 دن کے بعد آپ حج والی عبادت سے باہر آئیں. بہت بڑی عبادت ہے، ہر اعتبار سے بڑی ہے. مان لگانے کے اعتبار سے دیکھیں گے بہت بڑی ہے. اور ابتدائی 2 عبادتیں اس میں مان نہیں لگتا. نماز میں اہم ترین عبادت ہے اسلام کی، مان نہیں ہے. کوئی بھی اللہ کا بندہ غریب سے غریب، باہر مانگنے والا بھی اگر وہ پاک صاف ہے، مسجد میں داخل ہو کے بیٹھ سکتا ہے، صف اول میں بھی بیٹھ سکتا ہے. روزہ مال ضروری نہیں ہے، خالص بدنی عبادت ہے، رکھ سکتا ہے. دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں گے ان کے یہاں عبادت کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے، ہمارے یہاں نہیں. جب نماز میں اور روزے میں مال خرچ نہیں کرنا ہے تو بعض اللہ والوں کی مزارات پر حاضری ہوتی ہے تو وہاں لوگ مال خرچ کروانے پر بزد ہوتے ہیں. نماز ہم مسجد میں جا کے پڑھتے، مال ہمیں خرچ نہیں کرنا ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں مال نہیں خرچ کرنا ہے. اور کہیں گئے، پتہ چلا کہ وہاں کوئی اللہ کے ولی آرام فرما رہے، کسی اللہ والے کا مزار، قبروں پر حاضری کا حکم ہے، بزرگوں کی قبر پر حاضری کی ترغیب ہے. چلے گئے وہاں. اب وہاں گئے تو لوگ بزد ہوتے ہیں، بھئی چادر لے لو، فلاں چیز لے لو، اور اگر نہ لیں تو پیچھے آوازیں کستے، تانے مارتے. کپڑا تو زندوں کی ضرورت ہے، چادر جو ہے وہ زندے کے لیے بہت سارے جو ہے ننگے ان کو پہناؤ نا. بہت سارے بھوکے ہیں، کھلاؤ میں. وہ مرنے والا مرتا ہے اور اس کے بعد اس کو ثواب پہنچانے کے لیے بعد والے لوگ کھانا بناتے ہیں، کھلاتے ہیں تاکہ اس کو ثواب پہنچے. یہ بہت اچھی چیز ہے. سوال یہ ہے کہ کھلا کسے رہے؟ جس کے پاس کھانے کی اشیاء موجود ہیں اسے کھلا رہے یا بھوکے کو کھلا رہے؟ ثواب پہنچے گا بھوکے کو کھلا دے. جو کھا کے کھلانے والے کے حق میں دعا کرے ثواب تو اس کا پہنچتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ساری چیزیں ذرا الٹی چلتی. اب مرنے والا مرا تو ان کے گھر میں کھانا بنا، 30ویں دن، 10ویں دن، 40ویں دن. کھانا کون کھا رہے ہیں؟ وہ لوگ کھا رہے ہیں جن کے گھر میں کھانا بہت موجود. افطار کی دعوتیں ہو رہی ہیں، ہر گلی میں لوگ کر رہے ہیں. نوجوان 18-20 سال کے لڑکے جمع ہو جا رہے ہیں، پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، دعوت کر رہے ہیں افطار کی. کھا کون رہے؟ جن کے گھر میں کھانا موجود ہے. اور اس کھلانے میں مغرب کی نماز بھی گئی، عشاء کی نماز بھی گئی، تراویح بھی گئی. بس کھلانا بہت بڑی عبادت ہے. پورا سال اس کا چرچا ہے. ہم نے افطار کی دعوت کی گئی رمضان میں، پورا قرآن تراویح میں
یا وقت ہے تو سورہ یاسین پڑھ لیا، ایصال ثواب ہو گیا، واپس چلے آئے، یہ تو ٹھیک ہے۔ اب لوگ بزید ہوتے ہیں، بھائی یہ بھی لے لو، یہ بڑھا دو، وہ ڈال دو۔ آپ مسجد میں نماز پڑھتے آ رہے ہیں، آپ سے کچھ نہیں لیا جا رہا ہے، کوئی نہیں کہتا نیچے سے اوپر تک۔ ہاں چندے کی اپیل ہوتی ہے، اس میں زبردستی نہیں نا، آپ کو اعلان کیا جاتا ہے بھی جاتے ہوئے مسجد کا تعاون کرو، یا وہ گولک رکھی ہے اس میں ڈال کے چلے جاؤ، وہ آپ کا اختیار، توجہ دلائی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلی دو عبادتوں میں اسلام میں مال نہیں، نماز میں بھی نہیں، روزے میں بھی نہیں۔ اب یہ دو ارکان ادا کر لیا، اللہ نے کچھ مال دے رکھا ہے، تو اللہ نے کہا کہ بھائی تم مالدار ہو، شریعت کے نزدیک زکوٰۃ دو۔ کتنا؟ بہت تھوڑا، 1000 ہے تو 25 روپے اللہ کے راستے میں، سال میں ایک مرتبہ۔ یہ عادت ڈلوا رہے اللہ تعالیٰ۔ اب کسی کے پاس کروڑوں، اس نے حساب کر کے زکوٰۃ دے دی، تو مال دینا بہت آسان ہے، نہیں مال دینے کے ساتھ ساتھ بدن کا استعمال کروانا بہت مشکل، جی بہت مشکل۔ جب زکوٰۃ دے دی تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اب تمہارے اوپر جو ہے، تم نے نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، زکوٰۃ بھی دے دی، اب دونوں کی مشترکہ عبادت کرو، جس میں تمہارا بدن بھی استعمال ہوگا، مال بھی استعمال۔ بہت ساروں کے لیے پیسہ خرچ کرنا بہت آسان ہے۔ بہت سارے بچے جو ہے ماں باپ کو ماہانہ 5000 روپے 10,000 روپے ماں کو باپ کو دے دیتے ہیں، بہت آسان ہے، کیا مشکل ہے؟ میں کما رہا ہوں اور میرے پاس پیسہ، میں ماں کو 10,000 روپے ماہانہ دے دے رہا ہوں، کوئی کمال نہیں، بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ ایک بچہ ہے، اس کے پاس ماں کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، 100 200 500 روپے دیتا ہے، لیکن وہ ماں کے ساتھ رہتا ہے، اس کے پیر دباتا ہے، اس کے سر دباتا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، لے آتا ہے، اس کے کھانے کا کوئی اور چیز من کرے تو اس کا نظام بناتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتا ہے، اسے تسلی دیتا ہے۔ یہ کام، یہ اصل خدمت، ایسا بہت آسان ہے۔ بہت سارے بچے خوش ہیں، میں ماہانہ ماں کو اتنا دے رہا ہوں، یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس سے بڑی عبادت، اس کے پاس جاؤ، بیٹھو، اس کے پیر دباؤ، اس سے تسلی کی بات کرو، اسے خود سے لے کے کبھی ہاسپٹل میں جاؤ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال خرچ کرنا بہت ساروں کے لیے آسان ہے، لیکن بدن کا استعمال کروانا وہ بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج میں خوب اس کا بدن استعمال کروایا، اچھی طریقے سے رگڑوایا۔ جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہاں کوئی جو ہے آپ کو بہت آرام مل جائے۔ آپ کو چلنا ہے تو چلنا ہے، آپ کو وہ رکن انجام دینا ہے تو انجام دینا۔ جی میں 2014 میں مجھے وہاں سعودی کی حکومت سے مجھے بلایا گیا حج میں۔ جی ان کی جو ہے سروس ڈور ٹو ڈور ہوتی ہے، گھر سے گھر تک پہنچانا سارا ان کے ذمہ ہوتا ہے، بہت اچھا نظام ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بدن استعمال ہوتا ہے، بہت استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو
جو بندے اللہ کے حج کر کے لوٹتے ہیں نا، اتنا بدن استعمال کروا دیتے، اتنا پیسہ استعمال کروا دیتے ہیں، اگر یہ بدن اور مال کے استعمال کروانے میں اخلاص اگر ان کے اندر ہے تو زندگی بدل جاتی ہے، مکمل زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ بہت معمولی جگہوں پر جا کے نہیں آتے، وہ ان جگہوں پر جاتے ہیں جہاں اللہ کے انبیاء اکرام، اللہ کے اولیاء پہنچ چکے ہیں، جہاں وحی کا نزول ہوتا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ان جگہوں کی زیارت، ان جگہوں کا قیام، اللہ کے بہت سارے انبیاء کے اعمال کی نقل، سارا انجام دے کر کے 5 دن تک اس عبادت میں رہ کر کے اپنے آپ کو ایسا فرما بردار ان 5 دنوں میں بناتا ہے کہ جب جو حکم ہوا وہ کرتا رہتا ہے، دوڑو تو دوڑتا ہے، رکو تو رکتا ہے، میدان میں قیام کرو میدان میں قیام کرتا ہے، کھڑے ہو کے دعا کرو 2-4 گھنٹے، دھوپ میں کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے، ٹوپی نہ پہنو نہیں پہنتا ہے، جوتا نہ پہنو نہیں پہنتا ہے، یہ 5 دنوں تک ایسی فرما برداری میں رہتا ہے۔ اس کے بعد واپسی کے بعد اس کی زندگی کے بدلنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے اگر ان ارکان کی ادائیگی میں اخلاص۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، ایک عجیب و غریب بات ہے، اللہ نے نماز کی فرضیت کا جہاں حکم دیا وہاں یہ کہا کہ متعین اوقات میں اللہ کے بندوں پر نماز فرض، متعین وقتوں میں مومنین پر نماز فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرض ہے، اطلاع دے دی۔ روزے کا جہاں حکم ہے وہاں کہا کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہے، زکوٰۃ جہاں فرض ہے وہاں کہا کہ زکوٰۃ فرض ہے، ادا کرو۔ لیکن جہاں حج کی بات آتی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا اللہ کے لیے فرض ہے، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ نماز بھی اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ بھی اللہ ہی کے لیے رکھتے ہیں، لیکن نماز کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز اللہ کے لیے فرض ہے، روزہ اللہ کے لیے فرض ہے، لیکن حج کے بارے میں کہا اللہ کے لیے حج فرض ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، ابھی اللہ ہی کے لیے تو کیا جاتا ہے نہیں، بہت سارے مقاصد کے لیے کیا، بہت سارے مقاصد کے لیے حج کیا جاتا ہے، اس میں جو اللہ کے لیے کرتا ہے اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ وہ سارے گناہوں سے دھل کے پاک و صاف بن کے لوٹے۔ بہت بڑی عبادت ہے اور اس عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مذہب اسلام کو سمجھاتے ہیں، ایک عقل سے بھی سمجھاتے ہیں، عقلی اعتبار سے بھی، عملاً بھی سمجھاتے ہیں، عمل کر کے بھی اسلام کو سمجھاتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کے لیے ایک یونیفارم رکھے،
مردوں کے لیے عورتوں کے لیے، نماز کے لیے یونیفارم نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے نہیں ہے، روزے کے لیے، حج کے لیے۔ یونیفارم کیا ہے؟ مردوں کے لیے 2 چادر ہے، عورتوں کے لیے پورے بدن کو چھپانا۔ یہ اسلام سمجھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی، یہ اسلام سمجھا رہا ہے ساری زندگی مردوں کے لیے یہ اوپر والی چادر نیچے والی چادر کی طرح بدن پر کپڑے رہنا کافی، لیکن خواتین کے لیے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک پورا بدن چھپانا یہ اسلام ہے جو اسے حج میں سکھلایا جا رہا ہے عملاً۔ یہ اسلام کو سمجھنا چاہیے۔ خواتین کو جو بے حیائی کا دورہ چلا، جو ننگا پن عام ہوتا جا رہا ہے، جو عریانیت پھیلتی جا رہی ہے ہمارے گھروں میں، بہنوں میں، بیٹیوں میں، خاندان کی بچیوں میں، جو ننگا پن خصوصاً نظر زیادہ اس وقت آتا ہے جب خاندان کی تقاریب، شادیوں میں، ولیمے کی تقریب میں عجیب و غریب ساری لڑکیاں ہیں اور سب کے بال کھلے ہوئے، سب کے بال، فیشن، تنگ و تاریک لباس ہے یا ایسا لباس ہے کہ بدن کے اکثر حصے اس سے ظاہر ہو جا رہے اور زیب و زینت اختیار کر کے حسن کی نمائش ہو رہی ہے، ایک سے ایک بڑھ کر کے اپنے حسن کی نمائش۔ آپ کو مذہب سکھایا جا رہا ہے حج میں، خاندان میں کسی نے کیا ہوگا حج، ماں باپ نے کیا ہوگا، پوچھ لو اسلام کیا ہے، وہاں بلا کے اللہ تبارک و تعالی اسلام ہی تو سکھلا رہے۔ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک پورے بدن کو چھپا دیا گیا عورت کے۔ انہیں ساکس پہننے کی بھی اجازت دی گئی، جوتا پہننے کی بھی اجازت دی گئی، دستانے پہننے کی بھی اجازت دی گئی، اور سر کے بال سے پورے بدن کو چھپانے کا حکم دیا گیا۔ ایک چہرہ ان کا کھلا رہے گا، لیکن اس چہرے کا بھی پردہ کرنے کا حکم دیا اجنبی مردوں کے سامنے، اور مردوں سے کہا گیا کہ آپ کا چہرہ کھلا رہ سکتا ہے اور نیچے کی چادر ٹخنوں کے اوپر رہے گی، آپ کا لباس تو اتنا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد ان چادروں کے پہن لینے کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ کو نیت کرنی ہے۔ یہاں سے جانے والے پہلے عمرے کی نیت کرتے ہیں اور وہاں جا کے عمرہ کر کے احرام سے باہر آ جاتے، پھر 7 تاریخ یا 8 تاریخ کو دوبارہ حج کا احرام باندھتے۔ تو یہ چادر پہن لینے کے بعد یا عورت اپنا احرام باندھ لینے کے بعد ابھی وہ احرام میں داخل نہیں ہوتے، ان کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اور نماز پڑھ کے دعا کر کے نیت کر کے لبیک پڑھنی ہے، تلبیہ کہتے ہیں۔ نماز پڑھ کے دعا کر کے نیت کر کے کہ اللہ میں نے عمرے کا احرام باندھ لیا، میں عمرے کے سفر پر نکلا یا نکلی ہوں، یہ نیت کر کے لبیک پڑھنا پڑے گا، لبیک اللہم لبیک۔ اس میں بھی اسلام کو سمجھایا کہ مرد زور سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ پڑھیں گے۔ اسلام سکھلایا جا رہا ہے کہ عورت کی آواز بلند نہیں ہوگی، بازو والے نہیں سنیں گے ان کی آواز،
ان کی اتنی آواز سے وہ پڑھے کہ خود سنے، بازو والے تک آواز نہ جائے۔ اور مردوں سے کہا آواز سے پڑھے۔ بتایا گیا کہ عورت کی آواز بھی بلا ضرورت بلند نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ اس آواز میں کشش ہوتی ہے۔ بیمار لوگوں کا ذہن گناہ کی طرف منتقل ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی کی بیویوں کو حکم دیا کہ جب کوئی آ کر کے گھر سے باہر کھڑے ہو کے کوئی سوال کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں، یا کوئی اور سوال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نبی کی بیویوں سے، اور نبی کی بیویوں سے فرما کر ساری امت کی بیٹیوں کو، خواتین کو یہ حکم دیتے ہیں کہ کوئی اجنبی سوال کرے اور مجبوری ہو جائے جواب دینا تو قرآن کہتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، بات میں نرمی مت رکھو، لچک مت رکھو، آواز میں کڑک پن لاؤ، سختی لاؤ آواز میں، تاکہ باہر موجود آدمی، اجنبی آدمی کا اگر وہ مریض بھی ہے تو اسے تھوڑی امید بھی ہے تو وہ ختم ہو۔ جب اندر سے کڑک آواز آئے گی باہر والا کہے گا کیا بد اخلاق عورت ہے بھائی، اتنا کڑکدار آواز سے بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ برا کہے کوئی بات نہیں، اس کا برا کہنا تمہارے حق میں بہت اچھا ہے۔ وہ جو دروازہ کھلنے کا راستہ تھا وہ بند ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ عورت کی آواز میں ایک کشش، ایک دعوت، ایک کھنچاؤ اس میں اللہ نے رکھی ہے۔ تو کہا گیا کہ آواز ان کی پست رہے، اسلام سکھلایا گیا۔ اور پھر آپ اس تلبیے میں غور کریں گے جو ترانہ ہے حاجیوں کا، اور جس ترانے کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ حاجی جتنا پڑھے گا اتنا اس کا حج قبولیت کے قریب ہوگا، دیوانوں کی طرح یہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ دیوانوں کی طرح پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔ کہا گیا اتنا پڑھو بے جاگو تو لبیک اللہم لبیک، اور نیند سے بیدار ہونے کی دعا بعد میں پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا بعد میں پڑھو، پہلے لبیک پڑھو۔ کوئی نظر آ جائے لبیک پڑھو، سلام بعد میں، لبیک پڑھوا دیوانوں کی۔ اور آدمی نیت کر کے جب تک لبیک نہیں پڑھتا احرام میں داخل نہیں۔ چادروں کا نام احرام نہیں ہے، چادر پہن لینے کے بعد نماز پڑھ لی، دعا کر لی، نیت بھی کر لی، ابھی بھی وہ احرام کے بعد۔ کب تک؟ جب تک یہ تلبیہ نہ پڑھے۔ یہ کنجی ہے احرام میں داخل۔
اور آپ اس تلبیہ پر غور کریں گے تو اس میں ایک تو دیوانگی، اس میں ایک جنون کو ظاہر کیا گیا، یعنی پڑھنے والا دیوانہ یہ بتایا گیا ایک اس میں، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ شرک وہ اللہ کو کبھی قبول نہیں، شرک سے بچنے کی تعلیم دی گئی، اور کہا گیا کہ یہ جو حج میں جا رہا ہے یہ لبیک پڑھنے والا ایک تو یہ پاگل ہے اللہ کے عشق میں، اور دوسرا یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں۔ جنون کو کیسے بتایا گیا؟ جنون کو بتایا گیا لبیک سے۔ لبیک کے معنی ہے میں حاضر ہوں، اللہ سے کہہ رہا میں حاضر ہوں، اور ایک مرتبہ بول دیا میں حاضر ہوں کافی ہے، لیکن آپ اس میں دیکھیں گے اس ایک لائن میں 4 مرتبہ لبیک، 4 مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، 4 مرتبہ۔ اور ایک آدمی میں آ گیا میں آ گیا میں آ گیا میں آ گیا بولے تو آپ کیا بولیں؟ پاگل ہے۔ مثلا میرے دفتر میں کوئی طالب علم آئے، میں نے اس کو بلایا، وہ اندر آ گیا سلام کر کے اور مجھ سے کہنے لگے حضرت میں آ چکا ہوں۔ میں نے دیکھا اپنے کام میں لگ گیا، پھر وہ کہا میں آ گیا ہوں میں آ گیا ہوں میں آ گیا ہوں، تو مجھے غصہ آ جائے، پاگل ہو یار، سن لیا میں بتاؤں گا جو مجھے کام بتانا ہے، تم وہی تلقی لے کے بیٹھ گئے میں آ گیا ہوں میں آ گیا ہوں۔ یہ پاگل بنا ہے، اللہ فرماتے پاگل بنو اس سفر۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ پاگل کیوں بنایا جا رہا ہے؟ پاگل اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ اب میری محبت میں تم پاگل بن گئے ہو، تو اس سفر سے واپسی کے بعد میرے علاوہ کسی اور کی نہ مانو۔ میری بات تمہیں کون بتائیں گے؟ میرے نبی بتائیں گے، نبی جو بتائیں گے وہ میری ہی بات بتائیں گے، لہذا میں بتاؤں یا میرے نبی بتائیں ان کی مانو، اس کے علاوہ کسی کی نہ مانو۔ اب تم پاگل بن گئے ہو میری فرما برداری میں، تو واپسی کے بعد میری ہی مانو۔ ایسا پاگل بن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم ترین عبادت پر بندہ گیا، اگر پاگل بن کر کے میں حاضر ہوں رٹ رہا ہے، بک رہا ہے، پاگل کی حد تک بک رہا ہے، تو واپسی کے بعد اس کو اپنی زندگی پوری طریقے سے بدل لینی چاہیے، بدل جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں مدارس میں یا مکتب میں بھی حاضری ہوتی ہے چھٹی کے وقت، رجسٹر میں نام ہوتے ہیں، ایک ایک نام پکارا جاتا ہے، جو بچہ حاضر ہوتا ہے وہ لبیک کہتا ہے۔ اسکولوں میں یس سر یس میم کیا کیا سب وہاں اسکول میں چلتا ہے، ہمارے مدارس مکاتب میں لبیک چلتا ہے۔ لبیک کے معنی میں حاضر ہوں۔ 4 مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لبیک، ایک مرتبہ نہیں کہلوایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا تم یہ پڑھو گے اتنا تمہارا حج قبولیت کے قریب ہو۔ پڑھتے رہنا ہے۔ کب تک؟ جب تک احرام سے باہر نہیں۔ کب تک؟ جب تک آپ طواف زیارت شروع نہیں کریں، جب تک آپ کو۔ اور دوسری چیز اس میں یہ بتایا
تو تم اپنی زبان سے کہو کہ میں شرک نہیں کروں گا۔ وہ 2 مرتبہ کہلوایا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، یہ لا شریک آ گیا، لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، 2 مرتبہ۔ آپ کی ذات میں کسی کو نہیں شریک کروں، آپ کی ذات میں کوئی شریک، آپ اکیلے، وحدہ لا شریک لہ، آپ ایک ہیں، تنے تنہا ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں، عبادت آپ کی جائے گی، سجدہ آپ کا کیا جائے گا، مانگا آپ سے جائے گا، رزق آپ دیتے ہیں، صحت آپ دیتے ہیں، اولاد آپ دیتے ہیں، برکت آپ دیتے ہیں، ساری چیزیں بنانے اور بگاڑنے والے آپ۔ یہ حج میں سکھلایا جا رہا ہے اسلام۔ بیچ میں ایک جملہ اور بھی ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک، اس میں یہ بتایا گیا ساری تعریفیں آپ ہی کے لیے، آپ کے علاوہ کوئی تعریف کا محتاج ہی نہیں۔ کیوں؟ اگر ہم ہمارے نبی کے حسن کی تعریف کریں گے تو ہمارے نبی کو حسن دینے والے تو آپ ہیں، ہم ہمارے نبی کے اخلاق کی تعریف کریں گے، ان کو اخلاق کی دولت سے، نعمت سے مالا مال کرنے والے آپ ہیں۔ ساری چیزیں لوٹ کر کے تو آپ ہی کے پاس آتے، اس لیے ساری تعریفیں آپ کی، ان الحمد والنعمت، ساری نعمتیں آپ کی دی ہوئی ہیں۔ میں تو گندے بدن دنیا میں آیا تھا، یہ وجود بھی آپ کا ہے، چل رہی سانسیں بھی آپ کی ہیں، بدن پہ کپڑے بھی آپ کے ہیں، اور جس مکان میں رہتا ہوں وہ بھی آپ کا، سواری آپ کی، بیوی آپ کی دی ہوئی، بچے آپ کے دیے، سب آپ کے۔ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، ساری نعمتیں آپ کی دی ہوئی ہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک، اور یہ ساری دنیا، ساری کائنات، آپ کے علاوہ جو کچھ ہے سب آپ اس کے مالک ہیں، کوئی مالک نہیں، تنہا آپ مالک ہیں۔ جب تک آپ چاہیں گے اس کو باقی رکھیں گے، جب چاہیں گے ختم کر دیں گے۔ دنیا کا وجود نہیں رہے گا، سورج کو ختم کر دیں گے، آسمان کو گرا دیں گے، زمین کو ختم کر دیں گے، ستاروں سیاروں کو ختم کر دیں گے، انسان و جنات کو ختم کر دیں گے۔ یہ آپ کو، ابھی تو آپ بنگلور ہی میں ہیں، آپ نے یہاں احرام چادریں پہنی ہیں، اور چادریں پہننے میں یہ سکھایا گیا کہ آپ کا لباس اور عورتوں کے لباس میں فرق ہے، آپ کا بدن نیچے، قدم، پیر وہ کھلے رہے، اور آپ کا چہرہ کھلا رہے گا، فرق نہیں پڑے گا، لیکن خاتون، عورت، اس کے پورے وجود کو چھپانا ہے، یہ سمجھایا گیا۔ پھر اس کی آواز کو سمجھایا گیا کہ وہ آواز بھی بلا ضرورت بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ حاجیوں کے ترانے میں اسلام کو سمجھایا گیا کہ ایک اللہ کی، اس کے رسول کی فرما برداری میں پاگل بنو، ایسے پاگل بنو جیسے ابراہیم و اسماعیل بنے تھے۔ ابراہیم کو خواب میں دکھایا گیا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ کے فرما برداری میں ایسے پاگل ہیں کہ وہ بچے کو لے کے آ گئے ذبح کرنے کے لیے۔ بچے سے کہا کہ میں ایسے خواب میں دیکھ رہا ہوں، وہ بچہ اللہ کی فرما برداری میں ایسے پاگل ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کو جو حکم ملا ہے وہ آپ کر دو۔ آپ کو تلبیے میں فرما برداری کے لیے پاگل بنایا گیا۔
پھر بنیادی اسلام کی بنیاد ہے توحید پر، شرک کی مخالفت پر اسلام کی بنیاد ہے، وہ شرک کی نفی کروائی گئی۔ میں آپ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، یہ کہلوایا گیا۔ اب بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، اس میں بہت سارے حج کیے ہوئے لوگ بھی ہیں، وہ جو ہے اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی سجدہ کر رہے ہیں، کہاں کہاں کر رہے ہیں، اللہ کی پناہ، کہاں کہاں سجدہ نہیں ہو رہا ہے، کہاں کہاں مانگا نہیں جا رہا ہے، کسے کسے خدا کے درجے پر نہیں پہنچایا گیا۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے ساتھ رہنے والے ہم سے بحث کرتے ہیں۔ بہرحال حج جو ہے ایک عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت کے ذریعے اسلام کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ مالی اور بدنی دونوں کا مجموعہ ہے، اور اس میں بدن کو استعمال کر کے اس کو اللہ کے فرما بردار بننے کی مشق کرائی جا رہی ہے پوری طریقے سے۔ گنے کو مشین میں 7ویں مرتبہ ڈالا جائے تو جو کیفیت اس کی ہو کے نکلتی ہے، ویسے اللہ کے بندے کو، بندی کو حج میں رگڑا جاتا ہے، مشین میں ڈال کے نکالا جاتا ہے۔ اور یہ عبادت اگر اخلاص سے کر لی جائے بہت بڑی عبادت ہے۔ اور وہی میں اسلام کے اس عظیم ترین عبادت کے فلسفے کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آگے اور بھی حج کا زمانہ آنے تک، قربانی تک پہنچنے 1 مہینہ ہے، 3-4 جمعہ ملیں گے، وہاں تک ہم آپ کو اس میں موجود ارکان کی حقیقت کیا ہے، اللہ کیوں ایسا کروا رہے ہیں، کیوں عرفے کے قیام کو سب سے بڑا رکن قرار دے دیا گیا، یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے اور آپ اسلام کو اچھے سے سمجھ سکیں گے۔ لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ آپ شروع سے موجود رہیں، درمیان میں آئیں گے تو بات کا سمجھنا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ SSLC کے امتحانات ہوئے اور کل رزلٹ بھی آیا، کل پرسوں شاندار نتائج رہے سب کے، ہمارے بچوں بچیوں کے مجموعی اعتبار سے۔ بہت سارے مسلم مینجمنٹ اسکولوں کا رزلٹ ہمارے سامنے آیا، انہوں نے اپنا رزلٹ بھیجا تو اکثر جو ہے وہ 100% ہے، 100%۔ بہت سارے جاننے والے بچوں اور بچیوں کا میں نے فیصد پوچھا، پرسنٹیج کیا ہے بھائی؟ ابھی جمعہ سے پہلے بھی ایک بچہ آیا ملنے SSLC سے، ہم نے اس سے پوچھا کیا ہے بھائی پرسنٹیج، تو انہوں نے 82، 80 پر 2، 83 کتنا بتایا، یعنی اکثر و بیشتر جو ہے 80 کے اوپر ہے، 90 کے اوپر۔ خوشی کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بچے بچیاں جو ہے تعلیمی میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں اور نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ کہ اسکول کا ایک بچہ، ہماری اسکول ہے خالص جو ہے اسلامی ماحول میں چلنے والا اسکول، وہاں ایک بچہ جو ہے 90 پر 8.5، 90 پر 8% لایا ہے، لڑکا۔ بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں ان سب بچوں کو، بچوں کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ساتھ میں ایک گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے بچے بہت ہونہار ہیں، آپ سب کے بچے بچیاں باصلاحیت ہیں، ذرا سا ان پر توجہ دی جائے بہت آگے جا سکتے ہیں۔
تھوڑی سی قربانی ماں باپ کو دینی پڑتی ہے۔ SSLC کا امتحان ہوا، چھٹی نہیں ہوئی، کالج کا مرحلہ، اچھے اچھے کالجوں میں داخلہ کرائیے، تھوڑی سی قربانی دیجیے۔ ایڈمیشن کے لیے پیسہ نہیں ہے، بہت سارے ادارے ہیں، وہاں سے کچھ لیجیے، داخل کیجیے، اپنی زندگی کے معیار کو تھوڑا گھٹا دیجیے، بچوں کو پڑھا لیجیے، اچھے سبجیکٹ لیجیے، اور آگے بڑھا کر کے اگر سائنس لیں گے تو پھر اس کے لیے ابھی سے نیٹ کی اور اس کی تیاری ابھی سے فکر کیجیے، تاکہ ان امتحانوں میں وہ نمایاں نمبرات لے کر کے اچھی کالجوں میں جا سکے، ڈگری پوری کرائے۔ آج ڈگری کے بغیر کچھ نہیں۔ ان سب کے ساتھ اس بات کی ضرور کوشش کیجیے اور توجہ رکھیے کہ ہمارا بچہ اور بچی کہیں ان کا ذہن اسلام سے ہٹ تو نہیں رہا، کہیں یہ بہک تو نہیں رہے۔ ان کے اسکول اب تک تو SSLC میں تھے، ایک ماحول الگ ہے ہائی اسکول تک کا، وہ کالج کا ماحول الگ ہے جی۔ یہ ندی اور تالاب ہے، وہ سمندر ہے، وہاں جائیں گے تو سمندر میں ہر طرح کی مچھلیاں۔ آپ کے بچے کالج میں جائیں گے تو ان کے ذہن کی حفاظت، پڑھیے ان کے ذہن کو، موبائل سب کے پاس ہوتا ہے، آپ اگر توجہ نہیں رکھیں گے تو آج کا زمانہ بہکنے میں دیر نہیں لگتی ہے، بھٹکنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ ایک ہے گناہ کی طرف بہکنا، بڑا نقصان ہے، لیکن پھر بھی اللہ غفور الرحیم ہے، گناہ معاف کر دیں گے، امید بھی کریں۔ لیکن گناہ سے اوپر اگر ایمان سے بھٹک جائے اس کا کیا کریں گے؟ آج سے 5 سال 8 سال کے بعد آپ کا بچہ یا بچی یہ کہے کہ مجھے فلاں غیر مذہب والے سے محبت ہے، میں اسی سے نکاح کروں گی، اور آپ کا بچہ کہے کہ میں فلاں غیر مذہب والی سے پیار کرتا ہوں، اسی سے نکاح کروں گا، سارا خاندان ایک طرف، وہ بچے کی ضد ایک طرف، کیا کریں گے؟ آپ کا بچہ اگر کسی غیر مذہب والی کے پاس کو لانا چاہے تو بہت مسائل اس معنی کر ہے کہ وہ آئے گی، اب آپ اس کو کلمہ ولیمہ پڑھا دیں گے، جو بھی کریں گے تو ایک دھرم پریورتن کا مسئلہ آئے گا، اور پھر اگر یہ مسئلہ نہیں بھی آئے گا، آگے چل کے کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو اس کے پاس ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دوسرے مذہب سے آئی ہے، تو سارا سسٹم اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور آپ اکھا وطن آ رہے ہیں۔ اور اگر ہماری بچی کسی غیر مذہب والے کے ساتھ جائے گی تو جو 4 سال 5 سال کے بعد جو ہے اس کو ختم کیا جائے گا، ٹکڑے کیے جائیں گے، الگ الگ کوٹوں میں اس کے پیسز ڈالے جائیں گے، مختلف جگہوں پر اسے منتشر کیا ہے۔ روزانہ کے حالات ہیں جی، وہ سوشل میڈیا پر بھی یہ حالات ہیں، اخبارات میں بھی ہیں، چینلز پر بھی ہیں۔ اس کی حفاظت کہاں ہوگی؟ یہی زمانہ ہے جب بچے ہائی اسکول میں ہیں، ہائی اسکول سے ایک انقلابی قدم رکھ کے کالج میں جا رہے ہیں، تو سب ماں باپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جا رہی ہے، بہت بڑھ جاتی ہے، بہت بڑھ جاتی ہے۔ حفاظت نہیں کریں گے، صحیح ماحول بچوں کو نہیں دیں گے، بچیوں کو نہیں دیں گے، اللہ نہ کرے کل کو بہت اچھے حالات دیکھنے کو نہیں ملے۔
اچھا کیا کرنا ہے بچوں کو؟ کیا کرنا ہے؟ آپ بچوں کو جو ہے جمعے کے دن چھٹی ہے تو جمعے میں ساتھ لائیے. جمعے میں چھٹی نہیں ہے، ہفتے کے دن قرآن کی تفسیر ہوتی ہے. اپنے SSLC کے پڑھے ہوئے بچے کو، پڑھنے والے بچے کو ساتھ لائیے، تفسیر میں بٹھائیے. بچی کو ماں کے ساتھ خواتین میں بٹھائیے. میں نے اعلان کیا تھا کہ اتوار کو ہم چاہتے ہیں کہ ہائی اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچوں لڑکوں کے لیے ہم ہر اتوار کو 10 سے 1 تک ایک اسپیشل کلاس شروع کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اعلان کیا تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایک بچہ بھی یا ایک بچے کے ماں باپ بھی داخلے کے لیے آئے نہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے. ہمیں اعلان کر سکتے ہیں، انتظار کر سکتے ہیں. آپ کو فکر ہونی چاہیے. پہلی مرتبہ ہم نے سمر کورس شروع کیا اسی نیت سے. یہ بچے آئیں گے، 1 مہینے تک ماحول میں رہیں گے تو کم از کم اسلام ان کے بدن میں، ان کے خون میں داخل کر دیا جائے گا. یہ جہاں بھی جائیں گے اسلام سے نہ پھریں. بس موت ان کی آئے تو اسلام پر آ جائے، ایمان پر ہو. اور یہ عمر ہے کہ اسلام ان کے اندر داخل کیا جائے. تو ہم نے سمر کورس بھی شروع کیا. تو اس میں ہمارا ٹارگیٹ 30 کا تھا کہ پہلا سال ہے، ہم 30 بچوں کو رکھیں گے قیام قام کے ساتھ، کھانے پانی کے ساتھ. تو 25 بچے، 1-2 چلے بھی گئے، 25 موجود ہیں. ایک نظام جو ہے جماعت کا بھی، یہ جماعت کا دعوت و تبلیغ والے جو ہے اسٹوڈنٹس کی الگ محنت کرتے ہیں، ہر طبقے کی محنت کرتے ہیں. مزدوروں کی الگ کرتے ہیں، ملازمین کی الگ کرتے ہیں، ڈاکٹروں کی الگ کرتے ہیں، کمپنیوں میں کام کرنے والوں کی، سافٹ ویئرس کی الگ کرتے ہیں، جی انٹلیکچوئلس کی الگ کرتے ہیں. ہر ایک کی الگ محنت کرتے ہیں. تو یہ وقت ہے وہ اسٹوڈنٹس پر محنت کرتے ہیں. کیا محنت کرتے ہیں؟ یہ سارے اسٹوڈنٹس کو جمع کرتے ہیں، پھر ان کی تشکیل کرتے ہیں. 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 40 دن کے لیے ان کو جماعت میں لے جا کے کیا کرتے ہیں؟ ان کو صرف دین اندر اتارتے ہیں. آپ جا کے دیکھ لیجیے، کبھی آپ کو یہ نہیں پوچھا جاتا اس میں کبھی آپ جو ہے آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کون سے مسلک پر عمل کرتے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں پوچھا جاتا. وہاں مسئلے کی بات ہی نہیں ہوتی. وہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دین، کلمہ، علم، ذکر، یہی وہاں ہوتا ہے. ماحول میں رکھ کر کے ان کے ذہن کو اسلامی بنانے کی فکر. اب یہاں کل پرسوں پیر کو، آنے والی پیر کو، یہاں مغرب سے عشاء تک ایک اسٹوڈنٹس کا جوڑ رکھا گیا ہے ہماری مسجد. اس کا مقصد کیا ہے؟ ابھی رزلٹ آ گیا ہے، آگے کالجوں میں داخلہ لینا ہے، وہ کام اپنی جگہ میں ہے، لیکن ان بچوں کو لے کر کے کچھ ان کا اسلامی ماحول ان کو دیا جائے، ان کا ذہن اسلامی بنایا جائے. اس مقصد سے یہ جوڑ رکھ کر اور ان بچوں کو تشکیل کر کے، ان کے بڑوں کو تیار کر کے ان کو 3 دن 10 دن کے لیے لے جایا جائے. ایسے مواقع دوسرے مذاہب میں نہیں ہیں. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پیر کے دن تھوڑا سا وقت نکالیں، آپ آئیں، بچے کو بھی لائیں. آپ نہیں ہوتے تو آپ کے بڑے بیٹے کے ساتھ بچے کو بھیجیں، بھائی کے ساتھ بچے کو بھیجیں، اس میں شریک ہو اور وہ بچے کو 3 دن 10 دن کے لیے بھیجیں.
یہ آپ کے بچے کی تربیت کی فکر کی جائے. آپ کا بچہ اسلامی ماحول میں رہے، وہ اسلام سے بہکنے نہ پائے. آپ سب سے گزارش ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اس جوڑ سے فائدہ اٹھائیں، بچوں کو بھیجیں. آپ ماحول نہیں دیں گے، ماحول باہر کا بہت خراب ہے، بہت خراب. اچھا کوئی سوال کرے گا کہ بھائی یہ تو آپ نے بچوں کا لڑکوں کا بتا دیا، لڑکیوں کے لیے کیا ہے؟ تو لڑکیوں کے لیے جو ہے چونکہ وہ ہفتہ بھر مصروف رہتی ہے، تو ایک تو ہمارے یہاں تفسیر ہے وہ عشاء کے بعد ہفتے کے دن. ہماری تفسیر کا انداز بھی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اسلامی ذہن بنانے پر ہم تفسیر کرتے ہیں، اسلامی احکامات سمجھاتے ہیں، ماحول سمجھاتے ہیں، اللہ کے قریب کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کے دلوں کو نرم کرنے کی بات کرتے ہیں. یہی ہمارے سامنے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہفتے کی مجلس ہے، اور ایک جو ہے یہ اجتماعات ہوتے ہیں خواتین کے، وہ عام طور سے ہفتے میں پیر منگل چار شنبہ ہوتے ہیں، لیکن ایک اجتماع اتوار کو رکھا گیا صبح میں 10 ساڑھے 10 بجے سے ظہر تک. اس میں وہ خصوصاً یہ اس لیے رکھا گیا کالج میں پڑھنے والے اور ڈگری کرنے والی بچیاں اس میں آ جائیں. 10 سے لے کر کے ظہر تک یہاں سیکنڈ کراس میں جو ہے اسماعیل بھائی کا گھر ہے، بچیوں کو لا کے وہاں چھوڑے. اس میں بچیوں کا ذہن بنے گا. آپ ہماری بات سمجھیں اللہ کے واسطے، آپ اپنے بچوں کی فکر کریں. آپ بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے، بچیاں نکل جائیں گی، آپ روتے پھریں گے. آپ نے کیا کیا اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کے لیے؟ تھوڑی سی قربانی دیں. یہ وقت ہے ایک تو بچیوں کو آگے کی تعلیم کے لیے تیاری کرنے کا، قربانی دینے کا، اچھے سبجیکٹ میں ان کو آگے لے جانے کا ایک یہ وقت بھی ہے. اور اس سے بڑا کام ہمارے ذمے ان کی اسلامی تربیت اور ان کے ایمان کی حفاظت. تو بھائی اس طرف توجہ دیں. اور ایک BET میں کل جو ہے لائف لائن ایک وہ ہے یہاں جو ہے بلڈ کیمپ رکھا گیا ہے BET کالج میں کل لائف لائن فاؤنڈیشن کی جانب سے. یہ ادارہ جو ہے چیریٹیبل ادارہ ہے لائف لائن.